نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ دینی رہنمائی کی 32ویں مجلس میں تمام سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مجلس میں خاص طور پر سورج گرہن سے متعلق کچھ سوال و جواب پیش کیے جائیں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ کل 28 شوال 1441 اور 21 جون 2020 سورج گرہن کے بارے میں ماہرین فلکیات نے اعلانات کیے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ہندوستان میں تقریباً 10 بجے سے لے کر 3 بجے تک تھوڑے بہت فرق کے ساتھ پورے ملک میں یہ سورج گرہن دیکھا جائے گا، اور کافی لمبے عرصے تک یہ گرہن جاری رہے گا، جس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ درمیانی وقت میں پورا سورج تقریباً چھپ جائے گا۔ چونکہ یہ ایسا موقع ہے جو کبھی کبھی پیش آتا ہے، اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس بارے میں ہماری شریعت کی جو رہنمائی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور ہمارے فقہا نے جو ہدایات دی ہیں، ان کے متعلق کچھ باتیں اس مجلس میں عرض کی جائیں۔ کئی حضرات نے سوالات بھی کیے، ان کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان ہدایات کو سامنے رکھ کر جو واقعہ پیش آنے والا ہے اس سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سچے دل سے رجوع ہوں، نماز کا، دعاؤں کا، توبہ اور استغفار کا خاص اہتمام رکھیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ سورج گرہن کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور اس کے ارد گرد جو سیارے ہیں ان کی گردش کا ایک نظام مقرر فرما رکھا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ کی بہت بڑی دلیل ہے۔ زمین کے ارد گرد جو سیارہ سب سے قریب تر ہے وہ چاند ہے۔ جب یہ چاند سورج اور زمین کے درمیان میں آ جاتا ہے تو جو سورج کی روشنی زمین پر پڑنے والی ہوتی ہے اس میں یہ رکاوٹ بن جاتا ہے، اور اس درمیان میں جو گرہن لگتا ہے یہ دراصل
چاند کا سایہ ہے جو زمین پر پڑتا ہے، جو سورج کی روشنی کو روک لیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقررہ نظام کا ایک حصہ ہے۔ اچانک یہ چیز پیش نہیں آتی، بلکہ جو نظام اللہ نے مقرر فرما رکھا ہے اسی اعتبار سے پیش آتی ہے۔ اسی لیے جو لوگ فلکیات کے ماہر ہیں وہ پہلے ہی سے بتا دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو فلاں علاقے میں اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ گرہن کی صورت پیش آئے گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے سورج گرہن؟ اس میں راز کیا ہے؟ تو یہ دراصل اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت دکھلاتے ہیں کہ ہم نے سورج کو روشنی عطا کی ہے، لیکن جب بھی ہم چاہیں اس عظیم سورج کو بے نور کر سکتے ہیں اور اس کی روشنی میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں یہ مشہور تھا کہ دنیا میں کوئی اہم واقعہ جب پیش آتا ہے تو سورج کو یا چاند کو گرہن لگتا ہے۔ اتفاق یہ کہ مدینہ منورہ میں جب سورج گرہن کا واقعہ پیش آیا تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تھی۔ تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید ان کی وفات کے حادثے کی وجہ سے یہ سورج کو گرہن لگا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس غلط تصور کو ختم فرماتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ۔ یہ بخاری شریف وغیرہ کی روایت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ چاند اور سورج کسی کی وفات یا کسی کی زندگی کی وجہ سے بے نور نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ ہوتا ہے، اس کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ لہذا جب تم ایسا حادثہ دیکھو تو تم نماز پڑھو اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کرو، توبہ استغفار کرو، یعنی رجوع الی اللہ کرو۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک جوتشی نے دعویٰ کیا ہے کہ 21 جون کو سورج گرہن کے بعد کورونا وائرس دنیا سے بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس دعوے کی کیا حقیقت ہے؟ تو جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی، اس سے اس دعوے کی بھی تردید ہو جاتی ہے کہ دنیا میں پیش آنے والے کسی بھی واقعے سے سورج یا چاند گرہن کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی وبا پھیلے یا رہے، باقی ہو یا ختم ہو جائے، اس کا سورج گرہن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ دعویٰ بالکل من گھڑت ہے۔ وبا باقی رہے تو بھی اللہ کے حکم سے ہوگی، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اسے ختم کرنے کا ہے تو بھی وہ اللہ کے فیصلے سے ختم ہوگی۔ سورج گرہن سے نہ کوئی چیز باقی رہ سکتی ہے نہ ختم ہو سکتی ہے۔ ہمیں ایسے عقیدے سے بہرحال بچنا چاہیے۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ عوام میں مشہور ہے کہ سورج گرہن کے وقت حاملہ عورتوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، انہیں بالکل صحن میں نہیں نکلنا چاہیے، کوئی لوہے کی چیز نہیں پکڑنی چاہیے، کوئی چھری وغیرہ سے کوئی چیز کاٹنی نہیں چاہیے،
ورنہ ان کا ہونے والا بچہ ہونٹ کٹا پیدا ہوگا یا ناقص پیدا ہوگا۔ تو اس کی شریعت میں کیا ہے حقیقت ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ سب تخمینی باتیں ہیں۔ قرآن و حدیث میں یا شریعت میں ایسی کوئی صراحت نہیں ہے۔ اور اس طرح کا عقیدہ رکھنا کہ اگر سورج گرہن کے درمیان حاملہ ایسا کرے گی تو بچہ ایسا پیدا ہوگا، یہ سب بدفعلی کی باتیں ہیں اور ہندوانی تہذیب کا اثر ہے۔ مسلم ماؤں بہنوں کو ایسی باتوں سے، ایسے عقیدوں سے بہرحال احتراز کرنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ سورج گرہن کے بعد کیا عمل مسنون ہے؟ تو اس بارے میں جاننا چاہیے کہ مردوں کے لیے جب سورج گرہن شروع ہو جائے تو مساجد میں یا کسی کھلی جگہ میں باجماعت 2 رکعت نماز پڑھنا مسنون ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اس میں طویل قرات کی جائے، سورہ بقرہ پڑھی جائے، آل عمران پڑھی جائے۔ اور اگر کوئی طویل قرات نہ کر سکے تو جتنی آسانی سے کر سکے اتنی کر لے۔ رکوع اور سجدے بھی لمبے کیے جائیں، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اگر گرہن باقی ہو تو طویل دعا کی جائے، استغفار کا، توبہ کا اہتمام کیا جائے۔ لہذا جن علاقوں میں مساجد کھل چکی ہیں وہاں اس کا نظام بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے اذان اقامت تو کچھ نہیں ہوگی، لیکن پہلے سے اعلان کیا جا سکتا ہے کہ فلاں مسجد میں فلاں وقت اس طرح سے نماز کسوف یعنی سورج گرہن کی نماز ادا کی جائے گی۔ حکومتی ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جہاں مساجد میں محدود تعداد کی اجازت ہے وہ محدود تعداد پڑھ لیں کسی امام کو مقرر کر کے، اور اگر مسجد میں جانے کا موقع نہ ہو یا کوئی امام دستیاب نہ ہو پڑھانے والا تو گھروں کے اندر 2 رکعت یا 4 رکعت نماز کسوف اس نیت کے ساتھ کہ میں نماز کسوف سنت ادا کر رہا ہوں، 2 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں۔ بعض فقہا نے اور کی بھی اجازت دی ہے۔ بہرحال یہ موقع کبھی کبھی پیش آتے ہیں، اس لیے سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جماعت سے نماز کا موقع مل جائے جماعت سے پڑھ لیں، اور جماعت سے پڑھنے کا موقع نہ ہو تو اکیلے تو پڑھ ہی لیں۔ 2 رکعت پڑھنے میں کیا جاتا ہے؟ جتنا زیادہ سے زیادہ اس میں آپ قرآن پڑھ سکیں وہ بہتر ہے۔ اور ہماری خواتین جو ہیں وہ تنہا تنہا گھروں میں نماز پڑھیں گی، اور پھر نماز سے فارغ ہو کر تسبیح میں، دعا میں، استغفار میں لگی رہیں جب تک کہ پوری طرح سورج گرہن ختم نہ ہو جائے۔ اس وقت تک یہ سلسلہ باقی رہنا چاہیے، غفلت بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ آج کل مسجد میں نہ پڑھی جا سکے، جیسا کہ بہت سی جگہوں کا ماحول ہے، تو گھر میں پڑھ لیں۔ امام دستیاب ہو امام کے ساتھ پڑھ لیں، نہیں تو الگ الگ پڑھ لیں۔ بہرحال پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی ضمن میں ایک سوال یہ ہے
کہ جب جماعت سے نماز پڑھی جائے تو قرات جہرن ہونی چاہیے یا سرن، یعنی آواز کے ساتھ پڑھیں یا آہستہ پڑھیں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ سرن پڑھی جائے گی نماز کسوف، طویل قرات ہوگی اور سرن ہوگی۔ لیکن جب جماعت سے نماز ہو رہی ہو اور طویل قرات ہو رہی ہو تو ایسا بہت ممکن ہے کہ مقتدیوں کو اکتاہٹ ہونے لگے، دیر تک کھڑا ہونا مشکل ہو جائے۔ تو جہاں ایسا موقع ہو تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے اعتبار سے جہرن پڑھنے کی بھی گنجائش ہے، جہری قرات بھی ہو سکتی ہے، اس میں خشوع و خضوع اور دل جمی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو نماز پڑھی جائے گی نماز کسوف، یہ عام نمازوں کی طرح پڑھی جائے گی یا اس میں کوئی فرق ہے؟ تو احناف کے نزدیک نماز کسوف بعینہ ہی اسی طرح پڑھی جائے گی جیسے کہ فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ دیگر بعض ائمہ کے نزدیک نماز کسوف اس طرح پڑھی جاتی ہے کہ ہر رکعت میں 2 رکوع ہوتے ہیں بجائے 1 رکوع کے، اور اس بارے میں بھی بعض روایتیں منقول ہیں، اسی سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے 2 رکوع فرمائے۔ حضرات احناف کے کہنا یہ ہے کہ جن روایتوں میں متعدد رکوع کا تذکرہ ہے اس کے نقل کرنے والے یا تو کم عمر صحابہ ہیں اور یا خواتین ہیں، اور جو اکابر صحابہ ہیں ان سے تعدد رکوع کی روایات منقول نہیں ہیں، اور غالباً اس کی وجہ یہ پیش آئی کہ جب آپ نے طویل رکوع فرمایا تو درمیانی صف والوں نے سمجھا کہ شاید حضور رکوع سے اٹھ چکے ہیں، انہوں نے سر اٹھا لیا، پھر دیکھا کہ آپ رکوع ہی میں، پیچھے والے سمجھے کہ رکوع ہو چکا ہے۔ غالباً اس وجہ سے ان اصاغر صحابہ سے تعدد رکوع کی روایات منقول ہوئیں۔ بہرحال اشتباہ تو ہے ہی، اس لیے اشتباہ والی بات کو چھوڑ کر یقینی بات کو لینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے ان ائمہ کے نزدیک بھی اصل رکوع پہلے ہی والا رکوع ہے کہ اس میں جو رکوع میں شریک ہوگا وہی رکعت پانے والا شمار ہوگا، دوسرے رکوع میں جو شریک ہو رہا ہے وہ رکعت پانے والا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو بہت اہمیت رکھتی ہے کہ سورج گرہن کی نماز کے سلسلے میں جو احادیث شریفہ وارد ہیں ان میں بعض عجیب باتیں بھی ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھتے پڑھتے آگے تشریف لے گئے اپنی جگہ سے، اور کبھی نماز پڑھتے ہی پڑھتے بالکل پیچھے آ گئے۔ یہ نقل و حرکت اور بعض کلمات بھی آپ کی زبان سے سنے گئے دوران نماز۔ بعد میں جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے بتایا کہ دوران نماز مجھے برزخی احوال دکھائے گئے تھے، جنت جہنم کا نظارہ کرایا گیا تھا۔ جب میں آگے بڑھ رہا تھا تو جنت کا مشاہدہ ہو رہا تھا، جب پیچھے ہٹ رہا تھا تو جہنم کو دیکھ کے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ لہذا جن روایتوں میں
کیفیت کا فرق ہے، اس کو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت پر محمول کیا جائے گا، امت کو اس کے اوپر عمل نہیں کرنا ہے۔ امت کو عمل انہی روایات پر کرنا زیادہ بہتر ہے، مناسب ہے، جو عام اصول اور دستور کے مطابق نمازوں کے موافق ہیں۔ اس لیے احناف کی رائے دلائل کی روشنی میں یہی ہے کہ یہ نماز کسوف 2 رکعت یا 4 رکعت عام نمازوں کی طرح پڑھی جائے گی، اس میں کوئی الگ سے تخصیص نہیں ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ سورج گرہن کے بیچ میں اگر مکروہ وقت آ جائے تو پھر نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ جواب یہ ہے کہ مکروہ وقت سے پہلے پڑھیں یا مکروہ وقت گزرنے کے بعد پڑھیں، مکروہ وقت کے درمیان میں یہ نماز پڑھنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ نفلی نماز ہے، سنت نماز ہے، اور ویسے بھی کوئی نماز زوال کے وقت میں پڑھنی درست نہیں۔ جیسا کہ کل بتلایا جا رہا ہے کہ زوال کے دوران بھی گرہن جاری رہے گا، اس لیے ہر علاقے کے لوگ اپنی اپنی جگہ جنتری دیکھ کر معلوم کر لیں کہ زوال کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے پہلے اپنی نماز ختم کر لیں تو بہتر ہے، پھر بعد میں پڑھنی ہو تو بعد میں پڑھیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی جگہ بادل کی وجہ سے گرہن نظر نہ آ سکے لیکن گرہن کا اعلان ہو چکا ہو تو نماز کسوف پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی؟ تو جواب یہ ہے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ ایسی حالت میں بھی نماز کسوف پڑھی جائے گی جبکہ یقین ہو کہ کسوف ہو رہا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سنت کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عذاب سے، اپنے غضب سے، اپنی ناراضگی سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے، اور اس وقت جو پورے عالم میں وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے اس وبا سے اور دیگر فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔